اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ آپ نے دیکھا کہ کافی عرصے سے جو ہاسپٹلز بہت اچھی کارکردگی جن کی ہو گئی تھی، بہتر ہو گئی تھی جب سے وہ سندھ گورنمنٹ میں تھے، ان کو پھر ایک نوٹیفیکیشن نکال کر وفاق نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے، اور صرف اس وجہ سے کہ ہر جگہ پر ان اداروں کی تعریف ہوتی تھی کہ وہ بہت اچھی کارکردگی ہے، اور وہ کارکردگی اس وجہ سے تھی کہ اس میں موجودہ سندھ گورنمنٹ نے بہت زیادہ ان کو سپورٹ کیا اور وہاں پہ بہتری لائے۔ اب ان بہتر اداروں کو دوبارہ خراب کرنے کے لیے وفاق نے یہ نوٹیفیکیشن نکالا ہے۔ اگر وفاق کی حکومت کی کارکردگی اتنی بہتر ہے تو یہ بلیک آؤٹ بھی نہ ہوتا جو ابھی تک پورے ملک میں بیشتر حصے آج بھی بجلی سے محروم ہیں، اور بھی اداروں میں ان کی نااہلی، ان کی جس طرح کی پرفارمنس ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اب یہ ان اداروں کو جو بہترین کارکردگی کے حامل ہیں، جس سے لاکھوں لوگ مستفید ہوتے ہیں، نہ صرف شہر کے، پورے صوبے کے، پورے ملک کے، بلکہ بیرون ممالک سے بھی جو پاکستانی آتے ہیں ان کا علاج بھی یہاں پہ ہوتا ہے۔ اب یہ ان کی کارکردگی بھی دیکھ لیں، جو بڑے دعوے کرتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں، ہر فیلڈ میں وہ ناکام ہوئے ہیں۔ آج مہنگائی کا عالم دیکھ لیں کہ کس طرح پھر آئل پرائسز، دیگر روزمرہ کی جو اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں جس طرح اضافہ ہوا ہے، عام آدمی جتنا پریشان ہے ان کی کارکردگی کی وجہ سے، وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے۔ اور ہر معاملے میں، ہر جو بھی ان کی دیکھ لیں، کوئی بھی فیلڈ دیکھ لیں، اس میں ان کی کارکردگی خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے، لیکن یہ صرف باتوں کے چیمپئن ہیں اور باتیں کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب یہ بتا دیں کہ مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا تھا کہ مارچ جو ہے نا اسلام آباد کی بجائے پنڈی بھی جا سکتے ہیں، اور آئی سی آر نے کل پریس کانفرنس کرتے ہی جواب دیا جو بالکل آ جائیں اور ان کو چائے پلائیں گے، خاطر تواضع کریں گے۔ تو کب جا رہے ہیں آپ چائے پینے؟ دیکھیں، ڈی جی آئی ایس پی آر کی کل جو پریس کانفرنس، پریس بریفنگ تھی، وہ بہت خوش آئند، اور جس طرح کی وہاں پہ انہوں نے باتیں کی، اچھی باتیں ہیں، اور چائے پانی پلانے کے لیے جو انہوں نے کہا ان کی مہربانی، لیکن ہمارے چیئرمین صاحب کہہ چکے ہیں کہ لانگ مارچ جو ہے وہ ہمیشہ اسلام آباد کی طرف ہوتا ہے، تو وہی ہوگا۔ ہمارے چیئرمین صاحب نے تو یہی کہا۔ اچھا، یہ بتائیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری کے بارے میں مختلف افواہیں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں، اس وقت ان کی صحت کے بارے میں کیا ہے؟ کیا ان کے علاج کے سلسلے میں کیا کیا جا رہا ہے، ذرا بتائیے گا۔ جی، کل طبیعت ان کی کچھ دنوں سے خراب تھی، ان کو شفٹ کر دیا گیا ہے ہاسپٹل، اور اللہ تعالیٰ سے ان کی صحت مندی، ان کی دراز عمر کے لیے دعا گو ہیں، اور آپ کے توسط سے سب کہتے ہیں کہ ان کی صحت کے لیے، ان کی دراز عمر کے لیے دعا کریں۔ اس حوالے سے حکومت سندھ نے کیا کیا ہے، اور دوسرا بات یہ کہ ابھی جو آپ نے ذکر کیا کمیشن لے لی، سپریم کورٹ سے گئی ہوئی تھی، وہ معاملہ کہاں رکھا ہے؟ چیف نے اس کے لیے احکامات دیے ہیں، اور جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں ان کو گرفتار بھی کیا جائے گا، ان کو سخت سزائیں بھی دی جائیں گی۔ یہ عجیب ذہنی جنونیت اور اس طرح کے ایشوز ہیں جو مختلف جگہوں پہ ہو رہے ہیں، اور خدا ان کو سمجھ دے، لیکن ان سب کے ساتھ سخت جو ہے رویہ رکھا جائے گا۔ آپ نے جو ہاسپٹل کی بات کی، دیکھیں اس میں کورٹس کے آرڈر تھے، ہم لوگ اپیل میں گئے ہوئے ہیں، لیکن جو کورٹ کے آرڈرز ہیں ان پر بھی عمل نہیں ہوا، کیونکہ اس میں وضاحت سے کہا گیا تھا کہ جو بھی اخراجات سندھ گورنمنٹ کے ان ہاسپٹلز پہ ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام ان کو واپس دیے جائیں، لیکن یہ ان کی صرف پی ٹی آئی کی، وفاقی حکومت کی شعبدے بازی، ڈرامے بازی ہے،
اور کچھ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ اس دفعہ جو ان کا بجٹ ہے اس میں انہوں نے ان اداروں کے لیے پیسے ہی کتنے رکھے ہیں جو ایک ماہ کے اخراجات بھی نہیں ہیں, اور انہوں نے پورے سال کا بجٹ وہ انہوں نے اپنے ریفلیکٹ کیا ہے جو ان کا وفاقی بجٹ ہے. تو یہ صرف ایک جو بھی ان کی چیزیں ہیں یہ ڈرامے ہیں ان کے, اور یہ زیادہ نہیں چل سکے. بجلی کا جو بریک ڈاؤن ہوا اس میں یہ گڈو میں جو چھوٹے افسران کو سزا دی گئی, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اچھا ہوا یا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ جی ان کے ساتھ کہ اگر کسی کی بھی اس میں کوتاہی ہے, چھوٹے سے ہو یا بڑا افسر ہو یا کوئی بھی ہو, یا ان کے اپنے منسٹر صاحب ہوں یا جس لیول پہ بھی ہوں, ان پر ضرور ایکشن ہونا چاہیے. لیکن یہ انکوائری ہو, اور بلکہ جوڈیشل انکوائری ہو جس میں پتہ چل سکے کہ کیا ہوا, کہ گڈو تھرمل کا جو بریک ڈاؤن ہے وہ پورے ملک تک کیسے چلا گیا. اس کا تو ہونا چاہیے تھا کہ اگر گڈو پہ ہوتا ہے تو جو اس سے ملحق علاقے ہیں, منسلک جو علاقے ہیں جہاں پہ وہاں سے ترسیل ہوتی ہے بجلی کی, وہاں پہ اس کا اثر ہوتا ہے. یہ کیا ہوا کہ پورے ملک میں اس کا اثر ہوا, تو اس پر مکمل ایک انکوائری ہو اور ان کی جو نااہلی ہے اس پر ایکشن ہونا چاہیے. تو کرپشن کی جو ہے بہترین نظر آ رہی ہے. پھر ہم نے آڈٹ رپورٹ میں ہے کہ کروڑوں روپے کی جو سیلریز ہے, اربوں روپے کی وہ ذاتی اکاؤنٹس میں بھی گئی ہیں, کچھ امپلائی سے ذاتی اکاؤنٹس میں کھلے ہوئے تھے. تو آپ بھی سمجھتے کہ اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ جو اربوں روپے کا جو فنڈ تھا, جو گھپلا تھا, وہ ادھر ادھر ہو گیا. دیکھیں اگر کہیں پہ کوئی بے قاعدگی ہے, کہیں پہ کوئی ارریگولرٹی ہے, یا کہیں پہ اس طرح کی بات ہے, تو اس پر بالکل انکوائری ہونی چاہیے, اس پر سخت ایکشن بھی ہو. لیکن ان اداروں کو بدنام کیا جا رہا ہے, اور اس کی یہ کڑی ہے کہ اس کے باوجود کہ ہم لوگ اپیل میں کورٹ میں ہیں, اور بلکہ کورٹ کا فیصلہ وضاحت سے ہے کہ آپ اگر جب یہ ٹیک اوور کریں گے اس سے پہلے جتنے بھی اخراجات ہیں, ایکسپینڈیچر ہیں, وہ سندھ گورنمنٹ کے حوالے کریں گے. لیکن یہ ایک چیزیں بنا دی گئیں, کبھی اس کو متنازع بنا دیا گیا اس پورے ادارے کو, کیونکہ اس کی کارکردگی پورے پاکستان میں بہتر ہے. یہ ہمیشہ الزام لگاتے ہیں کہ جی کوئی یونین کونسل دکھا دیں, کوئی یو سی دکھا دیں سندھ میں جو انہوں نے بنائی ہے. ہم ان سے یہی کہتے تھے کہ بھائی ہر جگہ کام ہوا ہے, ہمیں پورے پاکستان میں ایک ادارہ دکھا دیں جہاں مفت علاج ہو رہا ہو, دل کا اسٹنٹ پڑ رہے ہو, آپریشن ہو رہے ہو, اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہو, کوئی ایک ادارہ بتا دیں جہاں پہ اس طرح کی کارکردگی ہو. تو یہ چیزیں ان کو نہیں پاتی. اب تو ہمیں اندیشہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں کوئی بھی ایک ادارہ دکھا دیں جہاں پہ لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہو, مفت ہو رہا ہو, تو اب تو مجھے لگتا ہے کہ آئندہ یہ جو گیمز ہے اس کے لیے بھی کہیں کہ ہمیں دے دیا جائے. ہم انہیں کہتے ہیں کہ ہم کوئی ایک ادارہ بتا دیں جہاں پہ کینسر کا علاج مفت ہو رہا ہو, تو وہ تو انہوں نے چلے سائبر نائف پہ تو یہ ابھی آگے ہیں. لیکن جو سول ہاسپٹل میں ایک پورا ہاسپٹل ہے جس کو ادیب رضوی صاحب چلاتے ہیں, جو کینسر کا ہاسپٹل ہے, اور جس میں اور شوکت خانم میں صرف 2 فرق ہے. وہ 2 فرق کیا ہے کہ یہاں پہ 1 روپیہ بھی کسی سے چارج نہیں کیا جاتا, سارا علاج مفت ہوتا ہے کینسر کا. جو سول ہاسپٹل میں ایک پورا یونٹ ہے, ہاسپٹل بنا ہوا ہے کینسر کے علاج کے لیے, جس کو ادیب رضوی صاحب چلا رہے ہیں. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ یہاں زیادہ لیٹسٹ اکوپمنٹس ہیں. آپ بھی اس کو وزٹ کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہزاروں لوگ وہاں سے مستفید ہو رہے ہیں. یہ ادھر بھی نظر آ جائے یو ٹی جو بہترین ادیب رضوی صاحب چلا رہے ہیں, پورے مختلف یونٹ بھی ہیں اس کے. اب تو یہ اس طرف بھی جائیں گے کیونکہ یہ خود کچھ نہیں کر سکتے, لیکن سندھ گورنمنٹ جہاں پہ کام کرے وہاں پہ ان کو تکلیف ہوتی ہے. یہ بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا, یہ ہمیشہ تنقید کرتے ہیں صوبہ سندھ پہ. صوبہ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جس نے اپنی ٹرانسمیشن لائن بنائی ہوئی ہے, جو کوٹ یہاں سے نوری آباد سے کراچی کے لیے 100 میگا واٹ ہم دیتے ہیں. تو یہ بہت ساری وہ کام ہے جو سندھ گورنمنٹ نے, پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کیا ہے, لیکن ان کو ایک عام بھی نہیں باتے اور ان کو بلکہ چبھتے ہیں. یہ بتا دیجیے آپ کا گزارا ایسے ہو جائے سیاسی کبھی پیزا بھی کھا لیں گے, بریانی
रोटी से भी गुजारा हो जाएगा। लेकिन जब हमारे चेयरमैन का काम होगा, मार्च होगा, लेकिन चेयरमैन ये वजाहत जो होगा वो इस्लामाबाद के लिए होगा। हमारा जो प्रोविंस है जारी हुआ है, एग्रीकल्चर बेस्ड हमारा कंट्री है। सिंध गवर्नमेंट ने ऐसी कौन सी ज़राई पॉलिसी बनाई है? अब जैसे सिंध में टमाटर का फसल आ गया है, प्याज का फसल आ गया है। कल भी आपने ट्विटर पे देखा होगा कि पाकिस्तान का और दुनिया का टॉप ट्रेंड रहा, 1,60,000 ट्वीट उसमें गए हैं कि जब सिंध का फसल आता है मार्केट में तो इम्पोर्ट शुरू होना ईरान से, अफगानिस्तान से, इंडिया से आता है। तो इसलिए सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है कि सिंध के काश्तकारों को फायदा पहुँचे? देखें, ये भी 18 अमेंडमेंट के बाद मुकम्मल तौर पर डिवॉल्व होना था, लेकिन अब भी उसमें मुख्तलिफ उबाम हैं, क्योंकि फेडरल में भी ये फूड सिक्योरिटी के नाम से महकमा चल रहा है। तो ये इश्यूज़ आते हैं। सिंध गवर्नमेंट ने अपनी कारकर्दगी बेहतर की है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इस्माइल राहू साहब ने और उनके पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने बहुत सारी नई चीज़ें दरियाफ्त भी की हैं, उनको इम्प्लीमेंट भी कराया है, जिससे यहाँ के आम काश्तकार को ज़्यादा फ़ायदा हो। लेकिन क्योंकि अभी तक फेडरल गवर्नमेंट की बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है, आप देख लें कि वीट का क्राइसिस देख लें, जो गंदम का क्राइसिस था, कि इन्होंने सस्ती गंदम जो है वो एक्सपोर्ट की, बल्कि उस पर इन्होंने सब्सिडी भी दी। और अब महंगी गंदम और नाकारा गंदम जो हमारी गंदम से बेहतर नहीं है, उसको इंपोर्ट किया जा रहा है। फिर इसी तरह चीनी में भी यही हुआ। तो ये आप जैसे बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब यहाँ की फसल उतरती है तो उस वक्त अगर कोई चीज़ बाहर से मंगवाई जाए, इंपोर्ट की जाए, तो ये यहाँ के काश्तकारों के साथ जुल्म है। थैंक यू सर। साहब, आप ये जो नोटिफिकेशन अस्पतालों का जारी हुआ है, 7 तारीख का जारी हुआ है, आज 12 तारीख है, 5 दिनों के बाद हुकूमत को क्यों होश आया और 5 रोज से आप क्यों खामोश थे? देखें, हम होश में हैं। ये करते क्या हैं कि नोटिफिकेशन जिस भी तारीख का निकाल दें, जाहिर उसको बाद में करते हैं। जिस तरह इन्होंने ऑर्डिनेंस जो निकाला था, ये जो आइलैंड्स वाला, वो कई दिन पहले निकाला था, उसको बाद में जाहिर किया। ये इस नोटिफिकेशन के साथ भी यही हुआ है। और आप देख लें कि सिंध के जो इदारे बेहतर काम कर रहे हैं, उनका हाल ख़राब करने के लिए ही ये पेश है।